بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہمارے پورے ریجن میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماؤں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب ان کی شادی بھی کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ ان کی چیزوں کی تیاری ہوتی رہتی ہے. ان کے کپڑے، ان کے جہیز کے مختلف چھوٹے چھوٹے آئٹمز، ان کے بستر اور چادریں اور کھیس اور وغیرہ وغیرہ. عام طور پہ باپوں کو علم بھی نہیں ہوتا، پر مائیں بڑی عقلمندی کے ساتھ، بڑی دانائی اور سمجھداری کے ساتھ ان چیزوں کو کچھ تو اپنے گھر میں رکھتی بھی نہیں ہے، کچھ وہاں رکھی ہوئی ہیں، کچھ وہاں رکھی ہوئی ہیں، تاکہ عین وقت پہ بہت سارا سرمایہ نہ لگے. جو لوگ عین وقت پہ خریدتے ہیں ذرا بہت دقت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو مالی طور پہ بڑی آسودگی ہوتی ہے، انہیں تو فرق نہیں پڑتا، جیب سے آپ 10 لاکھ بھی ایک دن میں نکالیں جا کے خرچ کر رہے ہیں تو چیزیں آپ خرید لیتے ہیں. لیکن جو دانا عورتیں ہیں وہ اپنے میوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنے خاندانوں پہ کم وزن ڈالتی ہیں. اسی طور پہ انہوں نے اپنی ماؤں اور اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے ذمہ بھی پہلے سے لگایا ہوتا ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے، یہ محبت کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بوجھ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی پہ بھائی یہ دے گا، دوسرا بھائی یہ دے گا. جو گیجٹس ہیں الیکٹرانک، بہن بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، پر اچھی برادریوں کے دل والے. اب جو آج کا سوال ہے وہ بڑا مزیدار ہے، اور چونکہ اس طرح کے سوال وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. یہ سامان ہے کاہے کے لیے؟ پہلا تو اس پہ سوچئے. یہ سامان آپ اپنی بیٹی کی عزت بنانے، بڑھانے یا اس کی ٹاٹ بنانے کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ پہلی بات. اگر پرانے بزرگوں کی بات کو لی جائے تو یہ جہیز کا سامان بیٹی کو گھر داری میں آسانی دینے کے لیے دیا جاتا تاکہ وہاں کوئی دقت اس کو نہ ہو. پر یہ دلیل تب کارگر ہوگی اگر اس بیٹی نے اور اس کے میاں نے نیا گھر، الگ گھر میں شروع کرنا ہو. اگر وہ ایک آباد گھر میں گئے ہیں تو وہاں بیٹے کا بستر تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، ایک چادر ہی بدلنی ہے نا جو کمرہ ان کا ہوگا. اور لڑکی کے لیے وہ بہت بودر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اسی کمبل میں، اسی چادر میں اس کا گزارا بھی ہو جائے گا. تو وہاں یہ سامان جو لڑکی کا گیا بہت دفعہ فساد کا باعث بنتا ہے. ان کا کچن چل رہا ہے، کھانا، مہمان، ہر چیز معمول کے مطابق ہے. اگر تو یہ لڑکی خود اپنا سامان کھولے تو ساسوں کو پھر اعتراض ہوتا ہے، برتن تو لگے ہوئے، اس نے کیوں کھولا؟ اوکے. دوسرا اعتراض اس سے زیادہ برا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ساس کر لے تو پھر لڑکی تو نیر بہاتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، کیا ہائے ہائے میرا سامان کیوں کھولا؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سامان کا اچار ڈالنا تھا جو وہاں لے کے گئے تھے. تمہاری چادر استعمال نہیں کر سکتے، تمہارا کھیس استعمال نہیں کر سکتے، تمہارے برتن استعمال نہیں کر سکتے، میرے صوفوں پہ بیٹھ بیٹھ کے اس کو وہ پھینس دیا، پھنس گئے، وہ لا حول ولا قوت، میرے میزوں کو استعمال کر کر بس نشان لگ گئے. تو میرے بچوں، اگر یہ حرکت کرنی تھی چھوٹے دل والی، یہ تو کمیوں والی حرکت ہے یار. پھر سامان لے کے نہیں جانا چاہیے تھا، پھر اپنے گھر میں رکھتے، اس کو فریم کرا کے رکھتے، اوپر پلاسٹک کی شیٹیں لگا کے رکھتے. اور اگر کبھی زندگی میں ضرورت، یعنی وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دیسی گھی کو قیمتی سمجھ کے گھر لے آتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، تو شیشے کی الماری کے تو پراٹھا اگر اوپر لگانا ہو تو وہ مذاق بنا ہوا ہے کہ وہ اس پہ شیشے پہ ایسے کہ روٹی کو پھیرتے ہیں اور اسے یہ چکر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیسی گھی پہ لگایا. تو ایک حماقت ہے نا، یعنی یہ جوک نہیں ہے، یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو کنکلوڈ کریں، میرا خیال ہے آپ کو ایک آدھ میں لائیو چیز سنا دوں کہ انفیکٹ یہ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سسرال والے اگر مطلب آپ کے جہیز کے دیے ہوئے سامان کو یا آپ کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرنے دیں اس کو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یعنی کہ میری شادی کو سال ہونے والا ہے، تو اصل میں ہماری شادی بہت ایمرجنسی میں ہوئی تھی، تقریباً 15 ڈیز کے اندر شادی طے ہوئی، سب کچھ ہوا. تو میں گھر میں بڑی تھی تو سامان کافی عرصے سے میری والدہ بنا رہی تھی، تو الگ الگ جگہوں پہ پڑا ہوا تھا، تو میرا سامان بہت قسطوں میں اس طرح سے دینے ہوئے. تو میں جب آئی یہاں پہ تو انہوں نے بولا کہ جی ہم نے اس طرح سے سامان کی سیٹنگ چینج کرنی ہے بیٹی کی. تو میں نے
اب یہ تقریباً 5 منٹ کا سوال ہے، لمبا ہے، اس کی تفصیل ہے یہ. جو اس میں سے ست جب نکالا میں نے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا سامان الگ الگ جگہ سے رکھا ہوا تھا، پھر بھیج دیا. بھیجنے کے بعد بچے کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ سامان کیا آیا. تو کیا بچے تھے سارے گھر والے. دنیا بھر میں جب بچیوں کا سامان بھیجا جاتا ہے جہیز کا، اس کی 2 لسٹیں بنتی ہیں. اس لسٹ میں سامان الگ الگ لکھا جاتا ہے. ایک لسٹ لڑکی کے پاس ہوتی ہے اور ایک لسٹ اس کے سسرال کو دی جاتی ہے. بعض لوگ تو سائن بھی کرا لیتے ہیں. اچھا، اب ساری چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، بستر کتنے ہیں، یہ کتنے، یہ کتنے، یہ کتنے، یہ کتنے. بہت سارے گھر میں جہاں پرابلم شروع ہوتا ہے وہاں یہ کہ لڑکی جب تک اپنے گھر میں تھی تو اپنے چارپائی سے بیڈ سے اتر کر اپنا ٹرنک، اٹیچی یا پیٹی کھولنے کا کبھی ساری عمر اس کو موقع ہی نہیں ملا. یعنی اپنی الماری میں بھی مائیں ڈانٹ ڈانٹ کے کپڑوں کو ترتیب لگواتی ہیں، اس کو طے کر رکھ لو، یوں ڈمپ نہ کرو اور استری کر کے رکھو اور ایسا کرو ویسا کرو. تو میرے بچوں، جب آپ اپنے گھر میں رسپانسبلٹی نہیں لیتے، ذمہ داری نہیں لیتے، تو پھر کوئی دوسرا کام کرتا ہے. اب اگر یہ پیٹیاں جب آپ کے گھر میں آئیں، آپ بڑے ہو رہے تھے، جلدی میں بڑے تو نہیں ہوئے، آپ بڑے بھی اپنے سکون سے ہوئے نا، اپنی عمر کے ساتھ. صرف شادی کا کام چند ہفتوں کے اندر ہوا. اس ہفتوں میں بھی جتنی چیزیں بنی یا پہلے سے بنی ہوئی تھیں ان کو ترتیب دے کے بھجوایا گیا. تو آپ اس وقت کیا سوئے ہوئے تھے؟ مطلب کون سی بھانگ پی ہوئی تھی جو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے؟ پیٹی آپ کی، آپ کے گھر جانی تھی، تو چیزیں اپنی مرضی سے آپ کو رکھوانی چاہیے تھی. اس میں کون سی سائنس ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چیزیں کہاں کہاں رکھی ہوئی؟ کیوں نہیں پتہ؟ شادی آپ کی ہے، سامان آپ کا ہے، جہیز آپ کا ہے، اس کو رکھیے اور وہاں رکھیے جہاں آپ کو جی چاہتا ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی. اگر تو وہ کوئی غریب غربے ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں، تو ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ کھاتے پیتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آہستہ آہستہ پڑے گی. ممکن ہے اپنے گھر میں پڑے، ممکن ہے کئی برسوں کے بعد پڑے. لیکن ابھی یہ ذہناً تیار رہیے کہ یہ سامان آپ کا کلہم نہیں ہے. یہ سامان اس گھر میں آپ کی آبادی کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی اس بات کو میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ماؤں کو بھی اور ان کی بیٹیوں کو یہ سمجھا رہا ہوں. زیور ہو یا گھر کا سامان ہو، یہ گھر بنانے، سنوارنے، سجانے یا لڑکی کو آباد کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں. جب لڑکی یہ فساد پیدا کرے کہ مجھے وہ کھولنے نہیں دیتے، تو مجھے تو ایسی بات سن کے ہنسی آتی ہے کہ تمہیں کس حکیم نے منع کیا ہے کہ اس کی چابی تمہارے پاس ہونی چاہیے؟ تالا لگ کے جاتا ہے، ایک چابی ان کو دی جاتی ہے، ایک بچی کے پاس ہوتی ہے. پیٹی کا جو ڈھکن ہے کتنے 1000 کلو کا ہوتا ہے، اس کو کھولو جا کے جو چیز نکالنی ہے. دوسرا، لڑکی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو روزمرہ استعمال کی ہو اور پیٹی میں رکھی ہو. پیٹی میں ایکسٹرا چیزیں رکھی جاتی ہیں جو روزمرہ کام کی چیزیں ہوتی ہیں. ایون جو آپ کی بڑی خوبصورت چادریں ہوتی ہیں یا مجنو وجنو ہوتے ہیں، ان کو بھی جو چھوٹی پیٹی ہوتی ہے، جو چھوٹا اٹیچی ہوتا ہے، اٹیچیوں کا بھی تو کئی ہے نا، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، بڑا ہے، یعنی اٹیچی کا بھی باپ ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں. تو وہاں سے آپ بندہ نکال لیتا ہے. جب بھی آپ دوسروں پہ ڈپینڈنسی شو کرو گے اور اپنی نااہلیت شو کرو گے کہ مجھ سے پیٹی نہیں کھلتی، بھائی کیوں نہیں پیٹی کھلتی؟ کھولو جا کے اس کو، اس کا ڈھکن اوپر کرنا ہے، اس کے اندر تار ہوتی ہے، وہاں کو ڈنڈا پھنسا دو، جو چیز نکالنی ہے نکالو. اونرشپ چیزوں کی آپ کی اپنی، آپ اپنی ساس کی کوئی چیز کو نہیں چھیڑ رہے، آپ ان کے گھر والوں کی چیزوں کو نہیں چھیڑ رہے، اپنی چیز کھول رہے ہو نا. سو جہاں رکھی ہے، شادی کے 1-2 دن کے بعد اپنی چیزوں کو چیک کر لیں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اور اس کو جا کے کھول لیں. اگر آپ یہ شروع میں ہی اس کا چارج لے لو گے تو یہ چیزیں آپ کی رہیں گی، مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ یہ ہفتوں بھول گئے، مہینوں ہو گئے اور آپ نے پوچھا نہ، پھر کہا کہ وہ میری پیٹی کہاں ہے، تو پہلے کیوں نہیں پتا تھا؟ پھر کہیں گے میں نے کھولنی ہے، میرے ساتھ آئیں. تو کوئی کیوں آئے گا؟ کوئی آپ کی بات مان کے آپ کی سپرمیسی کو قائم وہاں نہیں ہونے دیا جائے گا. وہاں جگہ بنانی ہے آپ کو. اچھا، اگر وہ آپ کی غیر موجودگی میں پیٹی کو کھولتے ہیں، سامان نکالتے ہیں، تو اس پہ میرے بچے پھر منہ بنانے کی، ماتھے پہ تیوریاں ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس گھر میں چلی گئی، اوکے، انہوں نے نکال کے استعمال کر لی. جو بھی سامان تھا اس گھر کے استعمال کے لیے تھا، وہ آپ نے دیا تو انہوں نے خود نکال لیا. تو اگر اس پہ آپ فساد برپا کرو گے، نہ صرف دل ٹوٹیں گے، دل پھٹیں گے، رشتوں میں دراڑ آئے گی اور آپ آباد نہیں رہ سکو گے. وہ سامان استعمال نہیں ہوگا، آپ وہاں سے اجڑ کے واپس آ جاؤ گے.
سو آپ جاب کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اس والے معاملے میں عقل سے کام لینا چاہیے کہ سامان کو خدا نہ بنایا کرے. سامان میاں نہیں ہے. سامان از ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ آپ کا رشتہ ہے، وہ آپ کا وہاں ان کے دلوں میں بسنا ہے، وہ آپ کا اس گھر میں جینا ہے، رہنا ہے. آپ کی چیزیں ہیں، آپ کے استعمال میں رہیں گی تو آپ کی ہیں. آپ استعمال نہیں کرو گے، ڈیپینڈنٹ ہو گئے، کوئی آئے آپ کی مدد کرے کھولنے پہ، تو پھر تو ہولے ہولے آپ کی ملکیت سے وہ نکل جائیں گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.